جانوروں کی زکوٰۃ۔ اسلام میں زکوٰۃ کی بہت سی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے ایک جانوروں کی زکوٰۃ ہے، جس میں اونٹ، گائے، بیل اور بکریاں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر وہ آدمی جو اونٹ، گائے اور بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہو اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن یہ تمام جانور دنیا کے مقابلے میں بہت بڑے اور موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور اس کو سینگوں کے ساتھ گھسیٹیں گے اور کھروں کے ساتھ پھوندنا شروع کریں گے اور آخر تک پہنچ جائیں گے اور پھر واپس لوٹیں گے، اور یہ عمل جاری رہے گا یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان پر مالک کی ملکیت میں ہوتے ہوئے سال گزر جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مال میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک اس پر سال نہ گزر جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور چرنے والے ہوں۔ سائمہ ان اونٹوں کو کہتے ہیں جن کی غذا زمین پر اگنے والی گھاس ہوتی ہے اور ان کا گزارا چرنے پر ہوتا ہے۔ وہ اونٹ جن کی غذا کھیتی ہو اس کو سائمہ نہیں کہتے اور نہ ہی ان پر زکوٰۃ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان سے دودھ اور نسل کے اعتبار سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہو اور کام نہ لیا جاتا ہو۔ کام کرنے والے اونٹ یعنی وہ اونٹ جن کو کھیتی باڑی، زمین کو سیراب کرنے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ اونٹ جو کرائے پر دیے جاتے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ان سے حاصل ہونے والا کرایہ اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جانور نصاب شرعی کو پہنچ جائیں۔ اونٹوں کا نصاب اور ان کی زکوٰۃ۔ اونٹوں کی تعداد 5 سے 9 تک ایک بکری واجب ہے، جبکہ 10 سے 14 اونٹوں تک 2 بکریاں ہیں، 15 سے 19 تک میں 3 بکریاں، 20 سے 24 تک میں 4 بکریاں، 25 سے 35 تک میں 1 سالہ اونٹنی ہے، 36 سے 45 تک میں ایک 2 سالہ اونٹنی ہے، 46 سے 60 تک میں ایک 3 سالہ اونٹنی ہے، 61 سے 75 تک میں ایک 4 سالہ اونٹنی ہے، 76 سے 90 تک میں 2 سالہ 2 اونٹنیاں ہیں، 91 سے 120 تک میں 2 3 سالہ اونٹنیاں ہیں، 120 کے بعد ہر 40 میں ایک 2 سالہ اونٹنی ہے اور ہر 50 میں ایک 3 سالہ اونٹنی ہے۔ گائے کی تعداد اور اس میں زکوٰۃ کی مقدار۔ 30 سے 39 گایوں میں ایک سالہ گائے واجب ہے، 40 سے 59 میں ایک 2 سالہ گائے یا بیل واجب ہے، 60 سے 69 میں 2 1 سالہ گائے یا بیل واجب ہے، 70 سے 79 میں ایک سالہ اور ایک 2 سالہ گائے یا بیل واجب ہے۔ بکریوں اور بھیڑوں کی تعداد اور ان میں واجب زکوٰۃ کی مقدار۔ 40 سے 120 میں ایک بکری واجب ہے، 120 سے 200 تک میں 2 بکریاں واجب ہیں، 201 سے 300 تک میں 3 بکریاں واجب ہیں، پھر ہر 100 کے اضافے پر ایک بکری واجب ہے۔ واجب زکوٰۃ کی صفت اور اس کی خصوصیت۔ جانور میں ضروری ہے کہ وہ درمیانے مال میں سے ہو، نہ بہت اچھا ہو نہ ہی بہت کمزور اور بیکار ہو۔ زکوٰۃ لینے والے اور دینے والے پر جانور کی واجب عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب مقررہ عمر سے چھوٹی عمر والا لیا جائے گا تو اس میں غریبوں اور فقیروں کا نقصان ہے، اور زیادہ عمر والا لینے پر مالداروں پر ظلم ہے، اور نہ بیمار جانور لیا جائے گا اور نہ ہی عیبدار، اور نہ زیادہ عمر والا یعنی بوڑھا لیا جائے گا، کیونکہ اس قسم کے جانور فقیروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، اور اس کے مقابلے میں بہت زیادہ موٹا تازہ جانور یعنی کھانے کے لیے بالکل تیار جانور، اور اسی طرح بچے کی پرورش کرنے والا جانور
اور حاملہ جانور، اور نہ ہی اموال اور جانوروں میں سب سے بہترین جانور لیے جائیں گے، کیونکہ اس میں مالدار کا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ ان کے اموال میں سے بہترین مال سے دور رہو۔ جانوروں کا آپس میں اختلاط، یعنی ان کا آپس میں مل جانا۔ اختلاط کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عیان کا اختلاط ہے، اور وہ یہ ہے کہ مال ملکیت کے اعتبار سے دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور دونوں میں ایک کا حصہ دوسرے سے جدا نہ ہو۔ اور عیان میں اختلاط یا تو وراثت کی وجہ سے آتا ہے یا پھر خریداری کی وجہ سے آتا ہے۔ دوسری قسم اوصاف کا اختلاط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ دوسرے سے جدا ہو، صرف قرب و جوار ان کو جمع کرتا ہے، اور یہ خلطہ دونوں مختلف مالوں کو ایک ہی بنا دیتا ہے جب دونوں کے جمع ہونے سے نصاب پورا ہو جاتا ہے، اور یہ کہ دونوں ملنے والے زکوٰۃ کے وجوب کی اہلیت بھی رکھتے ہوں، اور اگر دونوں میں سے ایک کافر ہو تو پھر خلطہ ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہے، اور یہ کہ دونوں مال چراگاہ، پناہ گاہ، آنے جانے، دودھ دونے کے برتن اور جگہ اور نر جانور کے اعتبار سے ایک ہو تو اس کو خلطہ کہیں گے، اور اسی کی وجہ سے دو مال ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زکوٰۃ کے خوف سے جدا مال کو ملانا اور ملے ہوئے مال کو جدا نہیں کرنا چاہیے۔ پس خلطہ زکوٰۃ کے واجب ہونے یا نہ ہونے پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ایسا صرف چوپایوں کے ساتھ خاص ہے۔ الجمع بین المتفرق کی مثال، اگر 3 آدمیوں کے پاس 40 بکریاں ہوں تو کل 120 ہوئی۔ اگر ہر ایک پر ایک کا اعتبار کیا جائے تو 3 بکریاں واجب ہوئیں، لیکن اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان پر صرف 1 بکری واجب ہے، اس لیے یہاں متفرق کو جمع کیا گیا ہے تاکہ ان پر 1 بکری واجب ہو نہ کہ 3۔ تفریق بین مجتمع کی مثال، ایک آدمی کے پاس 40 بکریاں ہیں، جب اس کو عامل زکوٰۃ کے آنے کا علم ہو تو 20 ایک جگہ رکھ دے اور 20 دوسری جگہ، تو اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، کیونکہ متفرق نصاب کی مقدار پوری نہیں ہوتی ہے۔